بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نازل کر تو عیسیٰ کو یا بھیج ہدایہ مہدی کو، دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ آج بڑے افسوس اور درد دل کے ساتھ اور نہایت دکھ کے ساتھ میں چند باتیں مومبتی مافیا اور عورت مارچ کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو افسوسناک واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا، ایک اور زینب ایک اور درندے اور بھیڑیے کی بھینٹ چڑھ گئی اور صرف اس کی عزت کو پامال نہ کیا گیا بلکہ اس کے سر کے اوپر پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا، اس کو شہید کر دیا۔ میں آج مومبتی مافیا اور عورت مارچ والوں سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اسلام سے اس قدر چڑ ہے کہ آپ کے سامنے جب بھی کیپٹل پنشمنٹ کی بات ہوتی ہے آپ بینرز اور سلوگن لہرانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں۔ یہ جو عمل ہے، یہ جو درندگی ہے، یہ وحشیانہ نہیں ہے۔ اس بچی کے مجرم کے ساتھ ہمارا مطالبہ ہے، یہ اسلام آباد پولیس کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، اس کو چوک اور چراہے میں لٹکا کے 10 دن تک اس کی لاش کو دیدہ عبرت اور نشان عبرت بنانے کے لیے لوگوں کے سامنے چوک میں لٹکا دینا چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر دوبارہ کسی بچی کا اس طرح استحصال نہ ہو چکے۔ دکھ ہوتا ہے جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں، آگے سے ایسی باتیں یہ مومبتی مافیا کی، جو اب کیا ان کو کہا جائے، ہم تو اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں، میڈیا کے اوپر آ کے کہتے ہیں، مدرسوں کے اندر ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں مسجد کا کوئی ملا ہو، کوئی انسیسٹ سیکٹ کرنے والا ہو، کوئی پیڈوفیلیا کا مریض ہو، کوئی بچیوں کا ریپ کرنے والا ہو، آئیے میں اور آپ اس بات کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں کہ مسجد کا ملا بھی اگر یہ کام کرے اس کو بھی سزائے موت دے دی جائے، چوک اور چراہے میں لٹکا دیا جائے۔ آپ اس بات کے اوپر بھی ایگری نہیں کریں گی، آپ آواز تو اٹھائیں گے کہ مدارس میں یہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم یہ سزا کی بات کریں گے تب اب ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی بات کریں گی۔ آپ لوگ محرم رشتہ داروں سے تعلقات کو فروغ دینے والے ہیں، آپ انسیسٹ میریجز کو فروغ دینے والے ہیں، آپ ہم جنس پرستی کو فروغ دینے والے ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ اس معاشرے کے اندر، آپ کو اسلام سے اس قدر چڑ ہے کہ آپ کیپٹل پنشمنٹ کے صرف اس لیے خلاف ہیں کہ یہ اسلام کی سزا ہے، اللہ کا واسطہ ہے۔ میں حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں اگر ان کو اس بات کی چڑ ہے اور 1% آٹے میں نمک کے برابر لوگوں کا آپ پریشر لیتے ہیں تو اس سزا کا نام بدل دیجئے۔ اصولی طور پہ تو شرعی سزا کے طور کے اوپر قرار واقعی سزا دینی چاہیے، لیکن اگر ان کو اتنی چڑ ہے اس کا نام بدل کے اس کو عبرتناک سزا دے دیجئے، عبرتناک سزا۔ آئیے اس بات کے اوپر اتفاق کریں۔ یہ عورت مارچ کیا ہے؟ یہ عورت مارچ عورتوں کے حقوق کی جنگ ہے؟ نہ، یہ عورتوں تک رسائی کی جنگ تھی۔ آج تک عورت کا سب سے بڑا استحصال، جب سے حضرت آدم سے لے کے قیامت قائم ہونی ہے، سب سے بڑا استحصال اس کا جنسی استحصال ہوتا ہے کہ اس کی جنس کو استعمال کر کے اس کو روزی روٹی کے مواقع میسر کیے جائیں۔ اس سے بڑا عورت کا کیا استحصال ہوتا ہے؟ آج تک عورت مارچ والوں نے ان فحاشی کے اڈوں کو بند کرنے کی بات کی ہے، اور میں ایک دین کے طالب علم ہونے کے ناطے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ بات بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے کے اندر غیر نکاح کے بغیر اس طرح کے تعلقات کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمان مرد کو جب 4 شادیوں کی اجازت دے دی ہے تو کسی طرح کی بھی جنسی بے رحمی اسلام میں اس کی گنجائش موجود نہیں۔ آپ 4 شادیاں کر چکے ہیں، آپ ان ذرائع کے اوپر تو پابندیاں لگاتے ہیں، جو اسلامی راستے ہیں ان کو تو آپ مسدود کرتے ہیں۔ کسی قسم کی جنسی بے روی کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اگر آپ نے نکاح کریں، گواہ پیدا کریں، مہر بنائیں، لوگوں کے سامنے اعلانیہ، جب آپ اس کلچر کو فروغ دیں گے تو ویسے ہی معاشرے سے یہ جتنی بھی، یہ بھی ایک اور بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، اس طرح کے نفسیاتی مریضوں کو بھی معاشرے میں اسلامی شریعت میں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ کوئی اس طرح کے مجرموں کی سہولت کاری نہ کرے، اور حکومت، انتظامیہ، پولیس اس کے اوپر اتفاق کر لے کہ اس طرح کا کوئی کیس مسجد کا ملا کرے، گھر میں بیٹھا ہوا محرم رشتہ دار کرے، ہم جنس پرست کرے، یا کوئی اسلام آباد کا جو واقعہ ہوا اس طرح کا کیس ہو، سب کو چوک اور چراہے کے اوپر پھانسی کو لگا دینا چاہیے اور لٹکا دینا چاہیے۔ یہی ہمارا اسلام آباد کی پولیس سے، حکومت سے درد دل کے ساتھ مطالبہ ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔